میں ہوں عصمت فاطمہ۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم نے 10 لاکھ لوگوں کے لیے روزگار میلے کا کیا آغاز۔ گجرات میں مشن اسکول آف ایکسلنس کا وزیر اعظم کے ہاتھوں افتتاح۔ مرکزی وزیر تعلیم نے کیا نیشنل کریڈٹ فریم ورک کا مسودہ جاری۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے 10 لاکھ بے روزگاروں کے لیے ایک میگا بھرتی مہم روزگار میلے کا آغاز کیا۔ اس موقع پر مرکزی حکومت کے مختلف عہدوں کے لیے پہلی قسط میں 75,000 نئے تقرروں کو تقرری نامے حوالے کیے گئے۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کا یہ ایک اور قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانب سے گزشتہ 8 سالوں میں روزگار اور خود روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ حکومت نے ملک میں بنیادی ڈھانچے کی ترقی پر 100 لاکھ کروڑ روپے خرچ کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے اور ملک میں مضبوط انفراسٹرکچر بنانے کے کاموں سے لوگوں کے لیے روزگار کے کئی مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ آج کیندر سرکار آزادی کے 75 برس کو دھیان میں رکھتے ہوئے 75,000 یواؤں کو ایک کارکرم کے انترگت نیوکتی پتر دے رہی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گاندھی نگر میں مشن اسکول آف ایکسلنس کا افتتاح کیا ہے۔ اس دوران انہوں نے طلباء سے ملاقات کی اور کلاس روم میں ان سے بات چیت کی۔ اس افتتاحی پروگرام کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ آج تعلیمی نظام بہت سمارٹ ہو گیا ہے اور گجرات کے تعلیمی نظام میں بڑی تبدیلی دیکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج گجرات امرت کال کی امرت نسل کی تعمیر کی طرف ایک بڑا قدم اٹھا رہا ہے۔ ہم نے 1G سے 4G تک انٹرنیٹ کی خدمات کا استعمال کیا ہے اور اب 5G ملک میں ایک بڑی تبدیلی لانے جا رہا ہے۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے نئی دلی کے شاستری بھون میں عوامی مشاورت کے لیے نیشنل کریڈٹ فریم ورک کا مسودہ جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ کریڈٹ فریم ورک NEP 2020 کی رہنمائی کرتا ہے۔ دھرمیندر پردھان نے کہا کہ نیشنل کریڈٹ فریم ورک اگلی نسل کا عالمی فریم ورک ہے۔ اداروں، ریگولیٹری تنظیموں اور اسکولوں سے مشاورت کے عمل میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے۔ بھارتی خلائی تحقیقی تنظیم اسرو نے گلوبل سیٹ کام کمپنی ون ویب کے 36 چھوٹے براڈ بینڈ مواصلاتی سیٹلائٹس کو ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب 12:07 آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا کے ستیش دھون خلائی مرکز سے چھوڑا۔ اس راکٹ کے ذریعے پہلی مرتبہ کمرشل سیٹلائٹس داغے گئے جن کا وزن 5,400 کلو گرام تھا۔ LVM-3 کا یہ پہلا تجارتی لانچ تھا جب اس نے پہلی مرتبہ تقریباً 5 ٹن وزنی سیٹلائٹ کو نچلے زمینی مدار میں چھوڑا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اسکول آف سائنسز کے ڈین پروفیسر سلمان احمد خان کو امریکی یونیورسٹی اسٹینفورڈ کی جانب سے جاری کردہ بین الاقوامی سائنسدانوں کی باوقار فہرست اپڈیٹڈ سائنس وائڈ آتھر ڈیٹا بیس آف اسٹینفورڈ سائٹیشن انڈیکیٹرز میں دنیا کے 2% ممتاز سائنسدانوں میں مسلسل تیسرے سال جگہ دی گئی ہے۔ یہ ڈیٹا بیس اسٹینفورڈ یونیورسٹی امریکہ کی جانب سے 10 اکتوبر 2022 کو ایلزویئر BV میں شائع کیا گیا۔ وہ اسٹینفورڈ کی 2020-2021 کی ممتاز بین الاقوامی سائنسدانوں کی فہرست میں بھی شامل رہے ہیں۔ انہیں دنیا بھر کے 1 لاکھ سائنسدانوں میں سے C اسکور 2% یا اس سے بہتر رینک حاصل کرنے والوں کی اس فہرست میں جگہ دی گئی ہے۔ ڈیٹا تیار کرنے والوں نے دنیا بھر کے سائنسدانوں کی 22 زمروں میں اور 176 ذیلی زمروں میں درجہ بندی کی تھی۔ مانو کے وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے پروفیسر سلمان احمد کو مبارکباد دی اور کہا کہ یہ کامیابی یونیورسٹی کے تحقیقی معیار کو اجاگر کرتی ہے۔ اس سے معاشرے کے مختلف پیچیدہ مسائل کو بہتر اور اختراعی حل کی تلاش میں مدد ملے گی۔ IIT رورکی کے محققین نے کینسر کا پتہ لگانے والا ایک ایسا آلہ تیار کیا ہے جو سانس کے ذریعے بیماری کا پتہ لگا سکتا ہے۔ محققین کا دعویٰ ہے کہ اس ڈیٹیکٹر کے ذریعے چھاتی، پھیپھڑوں اور منہ کے کینسر کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ BLO ڈیٹیکٹر کلریمیٹری کے اصولوں پر کام کرتا ہے۔ یہ کامیابی پروفیسر اندرانیل لہری، پروفیسر پارتھا رائے، پروفیسر دیبروپا لہری اور ان کے گروپ کے کچھ دوسرے محققین نے حاصل کی ہے۔
سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کی جانب سے مرکزی اساتذہ اہلیت امتحان 2022 کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ سی ٹیٹ دسمبر کے امتحان میں شرکت کے خواہش مند امیدواروں کو آن لائن درخواست دینا ہوگا۔ رجسٹریشن کی آخری تاریخ 24 نومبر ہے اور رجسٹریشن فیس جمع کرنے کی آخری تاریخ 25 نومبر ہوگی۔ مزید تفصیلات کے لیے اسکرین پر دی جا رہی ویب سائٹ کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں فاصلاتی طریقہ تعلیم کے پروگراموں میں آن لائن داخلے کی آخری تاریخ میں 10 نومبر تک توسیع کی گئی ہے، جبکہ فیس کی ادائیگی کی تاریخ 15 نومبر کر دی گئی ہے۔ ڈائریکٹر فاصلاتی تعلیم پروفیسر رضا اللہ خان کے بموجب UGC ڈسٹنس ایجوکیشن بیورو کی منظوری سے یہ توسیع کی گئی ہے۔ UGC سے منظور شدہ کورسز MA اردو، انگریزی، اسلامک اسٹڈیز، عربی، ہندی اور تاریخ، BA اور BCom کے علاوہ ڈپلومہ ان ٹیچ انگلش، ڈپلومہ ان جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن، سرٹیفکیٹ کورس اہلیت اردو بذریعہ انگریزی اور سرٹیفکیٹ کورس فنکشنل انگلش میں داخلے جاری ہیں۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی جانب سے موصولہ مکتوب کے مطابق اب طلبہ کو 2 تعلیمی کورسز میں ایک ساتھ داخلہ دیا جا سکتا ہے۔ ایسے طلبہ جو روایتی طرز تعلیم کے تحت کوئی کورس کر رہے ہوں وہ اپنی پسند کے ایک فاصلاتی کورس میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ویب سائٹ کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم نے 10 لاکھ لوگوں کے لیے روزگار میلے کا کیا آغاز۔ گجرات میں مشن اسکول آف ایکسلنس کا وزیر اعظم کے ہاتھوں افتتاح۔ مرکزی وزیر تعلیم نے کیا نیشنل کریڈٹ فریم ورک کا مسودہ جاری۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔